نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی قبر کھودی جا چکی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو دفن کر کے اس پر مٹی ڈال کر اس پہ ایک سیاہ جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ یہ تو شروع دن سے ہی لاغر اور کمزور تو تھا ہی۔ جسٹس منیر کے زمانے سے لے کے اب تک اسے طرح طرح کی بیماریاں لاحق تھیں، اور سب سے اہم بیماری اس کی یہ تھی کہ اہل اقتدار کے سامنے گردن جھکا دینا اور اہل ثروت کے سامنے مکمل طور پر اپنے تمام تر اخلاقی معیارات کو ختم کر دینا۔ لیکن گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے پاکستان کے اس عدالتی نظام کی جو بھد اڑی ہے اور جس طرح بچے بچے کے سامنے یہ ذلیل و رسوا ہوا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نواز شریف ایون فیلڈ سے بری قرار دے دیے گئے اور عدالت کے فیصلے نے یہ بات واضح کر دی کہ ایون فیلڈ، جس میں نواز شریف صاحب طویل عرصہ سے رہ رہے ہیں، ان کے بچے وہاں آتے جاتے ہیں، ان کی بیوی نے وہیں پر انتقال کیا، ان کی والدہ نے وہیں پر انتقال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں نے وہاں پر کھانا کھایا۔ اس فقیر کو بھی 2007 کی جولائی میں وہاں کھانا کھانے کا اعزاز حاصل ہے، وہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ پاکستان کے وہ سارے غیر ملکی جو وہاں پر رہتے احتجاج کرتے ہیں، جو روز جا کے وہاں نعرے بلند کرتے ہیں، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ یہ نواز شریف کی تو ملکیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ایک آسیب زدہ محل تھا جس پہ کچھ ارواح نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ ارواح وہاں سے باہر نہیں نکل پاتی، وہ مستقل طور پہ رہ رہی ہیں۔ میں انہیں بدروحیں نہیں کہوں گا، بڑے نیک لوگ ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی عدالتی نظام نے انہیں نیک قرار دے دیا۔ یہ حیران کن عدالتی نظام ہے کہ 1999 میں جب نواز شریف اس وقت ہائی جیکنگ کیس کے اندر پکڑے گئے تھے اور ان کو کبھی کراچی لے جایا جاتا تھا تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کی ہے، تو پاکستان کا تمام عدالتی نظام اس بات پر جت گیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو اگر سزائے موت نہیں دی جا سکتی تو عمر قید کی سزا تو دے دی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن ایک رات کے سناٹے کے اندر کلثوم نواز 20-22 مختلف قسم کے صندوقوں کے اندر مختلف سامان اور اس کے ساتھ ساتھ خانساماؤں کی لسٹ لے کر اپنے خامد نامدار کو اپنے بچوں سمیت سعودی عرب لے کر روانہ ہو گئیں، اور عدالتی نظام اپنی بے بسی پر ماتم کرتا چلا رہ گیا، یہاں تک کہ اس ماتم کے اندر خود پرویز مشرف بھی شریک ہوا کہ یہ دیکھیں ہم سے کیسے ہمارا مجرم ہاتھوں سے چھین کر لے جایا گیا ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ ہم تمہاری شارگ جو ہے، یعنی تمہیں پٹرول نہیں دیں گے یا سعودی عرب تمہیں پیسے نہیں دے گا۔ اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد لاہور کے ایئرپورٹ پر یہ دونوں بھائی تشریف لائے تو اسی عدالتی نظام نے کہا کہ طیارہ تو ہائی جیک ہوا ہی نہیں تھا، وہ ساری ٹرانسکرائب کہ اس کو انڈیا کی طرف منتقل کرنا ہے، اس کے اوپر پٹرول ختم ہو گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ختم، ٹوٹل مکمل طور پر اس سلیٹ کے اوپر یوں کر کے ایسے جیسے ڈسٹر سے پھیرا جاتا ہے پھیر دیا گیا، اور ہم سب نے اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد پاناما کا شور مچا، وہ شور بھی پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر مچا تھا، اور اس کے اندر اس لسٹ کے اندر جن جن لوگوں کے نام آئے تھے، عزت مآب لوگوں نے، غیرت مند لوگوں نے، شرفاء نے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سیاست سے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ برطانیہ کے ایک وزیر کے باپ کا نام اس کے اندر آیا تھا، اس نے بھی وہاں سے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا اور کہا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اس طرح کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا کرتے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے خاص طور پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کی تمام پاکستان کی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میری بھولی بھالی قوم، یہ تھے وہ ذرائع جن سے یہ ایون فیلڈ جو ہیں یہ میں نے بنائے تھے، اور پھر خود ہی سپریم کورٹ چلے گئے اور کہا کہ اب تم مجھے
اس کے لیے سفید چٹ دے دو کہ یہ فلیٹ جو ہیں میں بڑی ایمانداری سے لوہا کوٹ کوٹ کر میں نے بنائے ہیں، اور یہ جو ہیں فلیٹ میری رزق حلال کی کمائی ہیں۔ رزق حلال کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ رزق حلال صرف اور صرف انہی لوگوں کے ہاں پھلتا پھولتا اور دگنا دن دگنا رات چگنا ترقی کرتا ہے کہ جو اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں۔ لاہور شہر کے اندر ہزاروں ایسے بزنس مین ہوں گے جن کے ایسے ہی لاڈلے بچے ہوں گے جو گورنمنٹ کالج کے اندر بیٹھ کے کنٹین کے اوپر گفتگو کرتے ہوں گے، اور کبھی کبھی پیڈ لگا کر وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے اور بڑی خواہش رکھتے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم وزیر لگ جائیں۔ لیکن ایک بچے کو ایک جرنیل اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد سے وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک چھوٹی سی فیکٹری جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچتی ہے کہ لندن کے بنیادی مین مرکزی علاقے کے اندر وہ 4 فلیٹ بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر ان کا بیٹا بھی اور ان کی بیٹی بھی عدالت کے سامنے تو بیان نہیں دیتے، لیکن عدالت سے باہر بیان دیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں اور یہ اس سن میں لیے گئے تھے۔ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ کہانیاں ہم گزشتہ تقریباً 8-10 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پانسا پلٹتا ہے، جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، جیسے ہی ہوا کا رخ بدلتا ہے، پاکستان کے وہی جج ان کے سامنے جب ایک وکیل آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے جب کیس بنایا تو 2 وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں۔ ایک انہوں نے کم از کم یہ وجہ نہیں بتائی کہ یہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹ ہیں ان کی ملکیت کتنی ہے۔ اب یہ ملکیت معلوم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ لندن کے شہر میں ایک آکشن دیں اور کہیں کہ کون ہے جو ان کو فلیٹ کو خریدنا چاہتا ہے، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بولی کتنی لگتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہیں فلیٹ یہ کس آمدنی سے اور کیسے بنائے گئے۔ اب یہ سوال تو بنیادی طور پر نواز شریف صاحب سے پوچھنا پڑے گا، لیکن جج حیران پریشان رہ گئے، ہیں یہ تو عدالت نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں نیب نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جس دن نواز شریف صاحب کا یہ طیارہ پاکستان کی سرزمین پر اترا ہے، اس دن سے پاکستان کی عدلیہ کو ہاتھ باندھے ہم نے ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تشریف لائیے، آپ مفرور نہیں ہیں، ہم آپ کو خاص طور پہ عزت و تکریم سے واپس لاتے ہیں۔ تشریف لائیے، آپ کو ہم نے اجازت دی تھی جانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے، اور آپ کے بھائی وزیر اعظم نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر آپ کی ذمہ داری لی تھی، ہم وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، آپ واپس آئیے، آپ بہت محترم شخصیت ہیں۔ اور پھر آہستہ 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 سارے کیسز جو ہیں وڈرا ہونے شروع ہوئے، اور ایک وقت کل کا یہ آیا کہ وہ جن کیسز کے اندر انہیں سزا ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اس ساری کارگزاری کے اندر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کیے جانے کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کی امیدوں اور خواہشوں کے مطابق ان کو جو کھیلن کو مانگے چاند ہے وہ ملتا ہوا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس پاکستان جو ہے اس کے 22 کروڑ عوام میں سے اس وقت جو 12 کروڑ ووٹر ہے، آپ اس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ میں تھوڑی سی پاکستان کی اس ساری کی ساری تاریخ میں کیسی الجھنیں ہیں کہ جو لوگوں سے اس وقت حل نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے معاملہ آسان نہیں ہے، اور وہ دن بدن غصے میں لال پیلے ہو جا رہے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ اور 10 کروڑ جو ہیں 60 لاکھ ووٹر اس وقت تھے، 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں۔ لیکن 2018 میں جب عمران خان نے الیکشن جیتا تھا تو یہ 10 کروڑ 60 لاکھ لوگ تھے، اور 10 کروڑ 60 لاکھ لوگ سے 12 کروڑ یعنی اس وقت جو لوگ بڑے ہیں 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ جو بڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو اس سالوں کے اندر 18 سال کی عمر تک پہنچے ہیں۔ 35 سال سے کم عمر کے لوگ تقریباً 5 کروڑ 70 لاکھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1988 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نہیں دیکھا، انہوں نے بے نظیر نہیں دیکھی،
انہوں نے نواز شریف کا بالکل آغاز نہیں دیکھا، لیکن یہ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 1988 سے لے کے 1996 تک کی جو پیدائش ہے، یہ پیدائش ہے، انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور اس کے بعد زرداری اور باقی لوگ جو تھے، اور ان کو پوری دنیا کے اندر یہ اپنے حوالے سے بالکل نظر آتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، جیسے کہ اندر سے باہر تک۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے ایس ایچ اوز ان کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، کیسے وہ نوکریاں حاصل کرتے تھے، کیسے بددیانتی بے ایمانی تھی۔ ان کو کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان بنا تھا اور پاکستان بڑی بڑی زبردست طرح سے قربانیوں سے بنا تھا، انہوں نے خود اس کو دیکھا۔ دوسرے وہ ہیں 36 سال سے 45 سال کے لوگ، 2 کروڑ اور 78 لاکھ ہیں، یہ بھی 1978 کے بعد پیدا ہوئے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اس وقت آخری اس میں پھانسی ان کو 1 سال بعد ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تو جوان تو بعد میں ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت تقریباً 80% کے قریب بنتے ہیں، اور میرے جیسے جو 55 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جو 1 کروڑ 81 لاکھ بنتے ہیں۔ اس سارے ووٹر پیٹرن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے وہ تجزیہ نگار نہیں، وہ لوگ جو کہ ہیلم آف افیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، وہ چیف سیکرٹری، وہ آئی جی، اس کے ساتھ ایجنسیوں کے وہ لوگ، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن، یہ حیران اور پریشان ہیں کہ ان ووٹرز کو ہم کیسے رام کر سکتے ہیں۔ ان ووٹرز کو مکمل شعور ہے کہ پاکستان کے اندر نواز شریف جو ہے وہ کس برتے پر آیا ہے اور عمران خان کی حیثیت کیا۔ پاکستان کے الیکشنز کو ہمیشہ سے لوگوں کو توڑ موڑ کے، ان کی رائے کو خراب کر کے پاکستان کے الیکشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد الیکشن سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسے بھاگتی تھی جیسے آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھاگ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، اور اس کے بعد 48، 49، 50 اور 51 تک کوئی انتخابات نہیں کرائے گئے، اور کہا گیا کہ یہ دستور ساز اسمبلی ہے اور ہم اس کو دستور بنا رہے ہیں، اس لیے اس دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کو رہنا چاہیے، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دو، کیونکہ وہ تو چھوٹی اسمبلی ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب میں مارچ 1951 میں انتخابات کرائے گئے، کیونکہ پتہ تھا ہم جیت جائیں گے، تو جلدی جلدی ان کے انتخابات کرا دیے گئے۔ پھر سرحد کی اسمبلی میں 5 دسمبر 2051 کو، اسی سال کم از کم 7-8 مہینے کے بعد انتخاب کرائے گئے۔ پھر سندھ میں 2 سال کے بعد مئی میں 1953 میں انتخابات کرائے گئے، اور بنگال میں مارچ 1954 میں انتخاب کرائے گئے۔ یہ وہی اسمبلی تھی جس میں مولوی ابوالقاسم فضل الحق جو تھے وہ جیتے تھے، اور وہ اس کے اندر شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ ایک وزیر تھا۔ یہ کیبنٹ کی آپ تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی اسمبلی تھی کہ جس کو ابوالقاسم فضل الحق کو، جس نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے قرارداد پیش کی تھی پاکستان کی 1940 میں، اس کو غدار کہلا کر ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی سازش سے میری حکومت ختم کی گئی ہے۔ اس کی حکومت ختم کرنے کے فوراً بعد 2-3 مہینے کے بعد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی توڑ دی گئی، اور کہا گیا کہ اب اسمبلی کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ یہ اپنا کام نہیں کر رہی، یہ دستور بنا نہیں رہی۔ اور دستور نہ بنانے کے بعد ہوا یہ کہ 1955 میں کہا کہ اب انتخابات تو اب نہیں کرنا، یہ اسمبلیاں تو ہیں، یہ اسمبلیاں جو انہیں میں سے قومی اسمبلی کے ممبر چن لیتے ہیں، تو انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبر چن کے ایک اسمبلی بنا لی، جس سے اونے پونے جیسے بھی تھا، اور اس کے اندر ایک 1 یونٹ بھی بنا لیا، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان ہو گیا۔ اس نے ایک آئین بنا دیا 1956 میں، اور اس آئین کے تحت 8 فروری 1959 کو انتخابات ہونے تھے۔ پاکستان میں بھی 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا۔ یہاں پر وہ عدلیہ کا کردار آتا ہے، جہاں سے ہم اب عدلیہ کی ساری اس بے ایمانی، اگرچہ کہ اس سے پہلے 1954 میں بھی فیصلہ دے چکے تھے، لیکن جسٹس منیر کے پاس جب فیصلہ پہنچا تو جسٹس منیر کو کہا گیا کہ اس پہ فیصلہ کرو، تو اس نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا، اور وہ بڑا خوفناک فیصلہ ہے کہ چونکہ ایوب خان
اور سکندر مرزا نے مل کے ایک انقلاب لے آئے ہیں، تو یہ انقلاب ہی بذات خود طاقت سے آیا ہوا انقلاب جو ہے یہی جسٹ ہوتا ہے، اسی کو سب لوگ مانتے ہیں، دنیا کے ملک اس کو تسلیم کرتے ہیں، ریاست کا وہ سربراہ ہو گیا ہے، تو یہی قائم ہے اور یہی قائم بالذات ہے۔ صبح سویرے فیصلہ ہوا ہے 27 اکتوبر کو، شام کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کو کان سے پکڑا اور کہا تمہارے پاس کون سی یونٹیں ہیں فوج کی، ہم ہیں تو تم نکلو یہاں سے، اور راتوں رات اسے کوئٹہ اور کوئٹہ سے پھر ایران، اور پھر وہ جا کے انگلینڈ کے اندر وہاں پر اپنی ہوٹل کی نوکری کرتا گیا۔ یہ وہی اسکندر مرزا تھا جو کہ میجر کے طور پر فوج سے ڈپٹی کمشنر کے پوسٹ پہ آیا تھا، پھر آگے بڑھتا بڑھتا میجر جنرل بھی بنا اور ساتھ ساتھ پاکستان کا صدر بھی بن گیا، اور ساتھ ساتھ سیکرٹری ڈیفنس سب کچھ کرتا رہا۔ یہ وہی اسکندر مرزا تھا کہ جس نے ابو القاسم فضل الحق کی اسمبلی کو توڑ کے اور اس جگہ پر یہ گورنر لگا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے امریکن سفیر کی بیٹی جوزفین سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ یہ ایک برسل تذکرہ آ گیا، شادیوں سے کیا فرق پڑتا ہے، جنہوں نے امریکیوں کو غلام ہونا ہوتا ہے ان کو جوزفین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی امریکیوں کو غلام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی کہانی کو ہم بھول جاتے ہیں، چھوڑیں، ایوب خان آیا، سب کچھ ہوا۔ 71 کی اسمبلی کے اندر ہم آ جاتے ہیں، اور آپ کو بالکل ویسا ہی نقشہ میں آپ کے سامنے دکھا سکتا ہوں جو کہ نقشہ اس وقت پاکستان کے انتخابات سے پہلے تھا، اور ویسے وہاں انتخابات سے پہلے وہاں پر جو پارٹیاں اس وقت میدان میں تھیں ان میں سے پیپلز پارٹی تھی، اور دوسرے نمبر پہ عوامی لیگ تھی جو وہاں پر مشرقی پاکستان کے اندر موجود تھی۔ دونوں جگہ پر یہ انٹیلیجنس رپورٹس ایک بناتی تھی تصور کہ، اور رپورٹس بھی دیتی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کو لوگ پسند نہیں کرتے، غدار ہے، گگر تلا سازش کیس میں پکڑا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے قائد اعظم کے زمانے میں بھی اس نے نعرے لگایا تھا لینگویج رائٹس کا، پتہ نہیں کیسی ایسی کہانیاں اس کے بارے میں بنائی گئی تھی، تو یہ تو ہار جائے گا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ قیوم لیگ جو ہے، مسلم لیگ قیوم اور دولتانہ کی، یہ دونوں پارٹیاں جو مسلم لیگ کی ہیں، یہ پرانے ان میں الیکٹیبلز موجود ہیں، تو یہ جیت جائیں گے۔ لیکن یحییٰ خان صاحب کی اس بصیرت اور بصارت جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بنا کے انہوں نے دی تھی، اس کے بالکل مختلف جب الیکشن کے رزلٹس آئے، آپ سوچیں کہ اس وقت صرف اور صرف، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف 5,25,00,000 ووٹر تھے، اور آج اس وقت، اور دو علاقوں کے اندر منتخب سے آج اس وقت تقریباً 10,60,00,000 ووٹر ہیں۔ 25 مارچ 1969 کو انتخابات کا اعلان کر ہی دیا تھا جب یحییٰ خان پر سے اقتدار آئے تھے، اور 1971 کے انتخاب 7 دسمبر اور 17 دسمبر کو ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کے رزلٹس نہیں مانے، اور پھر ہوا یہ کہ 25 مارچ 1971 کو آرمی ایکشن شروع ہوا۔ میں یہاں سے کہانی 8 فروری کے ساتھ آپ کو یہاں اس کے ساتھ ملا کے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا دوبارہ کیا گیا تو کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ اسمبلی میں آنے والی جو عوامی لیگ ہے یہ غدار ہے، اور پھر ان کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ تشدد میں چلے گئے، کچھ باقی چیزیں، آرمی ایکشن ہو رہا تھا، شیخ مجیب جہاں پر گرفتار ہوا، اور اس وقت انہوں نے 160 جو سیٹیں تھیں اس کی مجیب الرحمان کی، ان میں سے 88 لوگوں کو توڑ لیا۔ اس وقت پریس کانفرنسیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت شاذب خانزادہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کامران شاہد نہیں ہوتا تھا، اس وقت سلیم صافی نہیں ہوتا تھا، اس وقت اور بھی جتنے بھی سارے انٹرویو لینے والے نہیں ہوتے تھے، پریس کانفرنس کرنے والے پریس کلب نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ کوئی آ کے بتاتا تھا کہ میں عوامی لیگ سے کوئی تعلق نہیں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، سب کچھ ہوں۔ تو 88 ارکان قومی اسمبلی کے اور 94 ارکان اسمبلی جو تھے انہوں نے کہا ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسے آج پی ٹی آئی کے لوگوں کی سزا معاف ہوتی ہے ویسے ان کی بھی غداری کے لیبل اتر گئے، اور وہ 25 مارچ جو تھا وہ اس کے اندر جو خون خوابہ ہوتا تھا وہ سب دھل دھلا گیا، اور ان کو رکان مان لیا گیا۔ باقی جو نشستیں تھیں ان کو خالی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ خالی نشستوں کے اوپر یحییٰ خان صاحب نے ایک ضمنی انتخابات،
اب ضمنی انتخابات کے اندر کہا گیا کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے، تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو سیٹیں بانٹ دیتے ہیں۔ کچھ جماعت اسلامی کو بانٹی گئیں، کچھ پیپلز پارٹی کو بانٹی گئیں، کچھ نور الامین کی پارٹی کو بانٹی گئی، اور یوں کرتے کرتے انہوں نے نور الامین کی پارٹی کے 116 ارکان جو تھے ان کو منتخب قرار دے دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر 7 دسمبر کو نور الامین صاحب کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن اس سے تکلیف سے بات، جب کبھی آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ کے دوران آپ کو بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے مفت میں ہیرو بنا رکھا تھا۔ میں اس تاریخ کو میں حیران پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت جب یحییٰ خان نے اسمبلی توڑی تھی تو اس وقت جوڈیشری تو ساتھ تھی ہی تھی، ایک بہت بڑا نام جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نے تو پاک کمال کر دیا، باقی ججز تو ایسے تھے، وہ ہمارے ہاں لاہور میں کارنیلیس جو ہے اس کا ایک انڈر پاس بھی ہے، اور کارنیلیس کا آفس، اور میں آپ کو یہاں پر اس وقت کی یہ خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ یحییٰ خان نے اپنی نشری تقریر میں ملک کے سیاسی مستقبل کے نقشے کا اعلان کیا، جسے وہ ملک کے نئے آئین کے نفاذ کے لیے وجود میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر رکھا جسٹس اے آر کارنیلیس نے مئی 1971 میں ایک عبوری آئین تیار کر کے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ یعنی وہ جو کچھ ہو رہا تھا آرمی ایکشن، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو آئین کا حصہ دینے کے لیے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تاکہ اسمبلیوں کو یہ اختیار ان سے چھین لیا جائے، کارنیلیس صاحب نے یہ کام بھی کر گزرا۔ پھر جب میں کارنیلیس صاحب کے پیچھے بیک میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ پہلے جو 1954 کے جب فیصلہ تھا اس کے اندر انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، لیکن جیسے ہی ایوب خان کا مارشل لا کا معاملہ آ گیا، پتہ چلا کہ ڈنڈا موجود ہے، تو کارنیلیس صاحب نے اس کے اندر کوئی ووٹ آف ڈسنٹ جو تھا وہ اختلافی نوٹ نہیں لکھا، اس کے اندر منیر کے فیصلے کے ساتھ فیصلہ دے دیا۔ پاکستان اس وقت عدلیاتی، جدلیاتی، آئینی اور انسانی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان کا جو اس وقت طبقہ ہے جو کہ 45 سال سے نیچے کا ہے، وہ بالکل تمام تر معاملات سے بے پرواہ ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو پاکستان کے بارے میں آئندہ کیا کرنا ہے۔ میری عمر کے لوگ یا 45 سال سے اوپر کے لوگ، خاص طور پہ 55 سے اوپر کے لوگ جو ہیں، وہ کبھی کسی نہ طور پر سٹیٹس کو کا شکار ہیں، لیکن روز عدالتوں کے ذریعے، روز مختلف قسم کی پریس کانفرنس کے ذریعے، ایک تماشا جب آپ لگاتے ہیں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ پاکستان کے مستقبل کو آپ تاریک کرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تماشا جو اس وقت ہے کبھی نہیں لگا۔ 2018 کے انتخابات کے بارے میں، چلو نزدیک ترین انتخابات میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے نواز شریف نااہل قرار دے دیے گئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون جلسے بھی کرتی تھی، کارنر میٹنگز بھی کرتی تھی، اشتہار بھی لگاتی تھی، وہ سب کچھ کرتی تھی۔ اس سے پہلے کے انتخابات میں جب بے نظیر 88 کے الیکشن تھے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اور اس 88 کی اسمبلی نے پاکستان کے لیے جو مشکلات پیدا کی اس کا بھی اپنا ایک راستہ ہے، لیکن 88 کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اس طرح کے انتخابات کو مینج کرنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ آپ واضح ہو چکے ہوں۔ آپ بار بار بتا چکا ہوں کہ جو صورتحال ہے، جو مارجن ہے، اس مارجن کے درمیان پاکستان میں ابھی تک انتظامی مشینری اس قابل نہیں ہوئی کہ 10 کروڑ 72 لاکھ ووٹروں کو آنکھوں میں دھول جھونک کے غلط نتائج برآمد کر سکے۔ ہوگا کیا؟ وہی ہوگا کہ جو 25 مئی کے بعد مشرقی پاکستان میں ضمنی انتخابات کے بعد ہوا تھا، یا پھر 8 فروری 1958 کو جو انتخابات ہونے تھے وہ ملتوی کر کے
28 اکتوبر کو مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ دونوں راستے تباہی کے راستے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔